کبھی لوگوں کے طعنوں سے دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی لگتا ہے لوگ ہمیں کم سمجھتے ہیں، تو سورہ کوثر سن لیجئے، یہ سورت دل کو طاقت دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مکہ کے بعض کفار نے طعنہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، یعنی وہ ابتر یعنی بے نشان ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی اور بتایا کہ اصل عزت اور خیر کثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ سورہ کوثر اور سورہ معون کے درمیان ربط و مناسبت یہ ہے، وہ مقابلے کے طور پر ہے۔ وہ اس طرح کی سورہ معون میں منافق اور بددینوں کی 4 برائیوں کا ذکر ہے: بخل، ریاکاری، ترک صلاۃ، منع زکوٰۃ۔ بخل کے مقابل میں انا اعطینا، ریاکاری کے مقابل میں لربک، ترک صلاۃ کے مقابل میں فصلی، منع زکوٰۃ کے مقابل میں ونحر۔ اب سورہ کوثر کی کچھ لغات بیان کریں۔ اعطا یعطی، اعطان مانے عطا کرنا، دینا۔ الکوثر، حوض کوثر۔ نحر ینحر مانے قربانی کرنا۔ شنی یشنو، شنن باب سمیع سے مانا دشمنی۔ ابتر یہ صفت مشبہ ہے۔ بطیرہ یبتر بطرن باب سمیع سے مانا کٹ جانا، ختم ہو جانا۔ سورہ کوثر کا ترجمہ یہ ہے: انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ جو چاہیں کہیں، لیکن عزت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں آخر وہی ناکام ہوتے ہیں۔